بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو براڈ کاسٹر رضوان زیدی صاحب. تھینک یو سو مچ رضوان صاحب. دیر واز اے ٹائم جب لوگ ریڈیو پر خبریں سنتے تھے جناب, بریکنگ نیوز. اب تو پہلے ٹویٹر پہ اور ایکس پر آتی ہے, پہلے جناب وہ آیا کرتی تھی ریڈیو پاکستان پہ, اور خاص سلاٹ ہوتا تھا جس میں ان سینسرڈ پوری خبر لوگوں تک پہنچ جاتی. دیکھیں, اگر اس کو ذرا سا میں پہلے لے کے جاؤں, جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب اشاروں کو صدا بن کر نکھرنا آ گیا اور صدا کو لفظ میں ڈھل کر ابھرنا آ گیا, لفظ کو پھر بات کرنا آ گیا. ان کے اس کو جب ہم اس طرح لے کے چلتے ہیں, پہلے پیکٹوریل لینگویج تھی, اس کے بعد جو یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو ریڈیو جو ساؤنڈ کا سارا سلسلہ تھا, جو صوتی آپ کا جو رابطہ ہوتا ہے, تو مجھے جیسے 19 برس ایف ایم ریڈیو پہ مستقل بنیادوں پر ہو گئے. یہ بات جس طرح آپ نے انٹرو میں کہی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب ریڈیو کی افادیت اور اہمیت اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس کے سامع وہ جو تواتر سے حصہ بنا کرتے تھے پروگرام کے, ان کی تعداد میں کمی آئی. لیکن اس کے میڈیم کو آپ انکار نہیں کر سکتے. آج بھی بہت ایک تعلق ہے لوگوں سے, ایک سوشل ایکٹیویٹی بہت ہوتی ہے, اور ایک آسان ذریعہ ہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ریڈیو. اچھا, لوگ کالز کرتے تھے اور جو ابھی they do still do call, بٹ ایک بڑا اچھا تعلق ہوتا تھا کمپیئر کے ساتھ لوگوں کا. آج بھی وہ تعلق ہے؟ بالکل, اس تعلق میں تھوڑی کمی تو آئی ہے, لیکن میں کیونکہ تقریباً تمام سلاٹس میں ہمارے ایسا ایف ایم کی 2-2 گھنٹے کی سلاٹس ہوتی ہیں, جو مارننگ شو, پھر ڈرائیو ٹائم شو, پھر لیٹ نائٹ شو, تو میں تینوں سلاٹس میں جو ہے وہ کرنے کا اتفاق رہا. اور کالرز ہیں, اور بڑے کریزی کالرز بھی ملے. کچھ اس طرح کا بھی اتفاق ہوا کہ اگر کسی سے ملاقات نہیں ہوئی, میں کہیں موجود ہوں, 2 میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے, تو کسی نے آواز سے پہچان لیا. کیونکہ اچھا, پہلے تو ریڈیو صرف ریڈیو تھا. میں ابھی بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کے تخیل میں ایک ذہن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ خاتون لسنر ہو, چاہے وہ مرد لسنر ہو. اب میں پہلے ایک عذرِ مذاق وہ بات کہتا ہوں کہ بھیا پہلے دیکھ لو پھر سننا, کہیں اگر بعد میں ہم جیسا کوئی سامنے آ جائے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا, صرف ہم کو دیکھنے کے بعد ان کو ہی افسوس نہیں ہوتا, ہم کو بھی ہوتا ہے. تو یہ مشترکہ افسوس ہے جو کہ چل رہا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ سن رہے ہیں کہ آپ نے اگر شہزادہ بنا لیا تو یہ خالصتاً آپ کے ذہن کی اختیاراتی, اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اب شہزادہ اگر ایسا نکل آیا ہے سلطنت, مغلیہ سلطنت تباہ ہونے کے باوجود, تو جو ہے وہ پیکنگ کھلنے کے بعد سامان کی, ہم ایک بڑا مزاحیہ سا ایک کالر جیسے سنا تھے, کیونکہ ابھی کل 14 ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ تمام سارے آشفتہ سر گھوم رہے ہوں گے. میں اکثر اس پہ کہتا ہوں, اچھا اکثر اب تو شہر میں نہیں دکھائی دیتے, کچھ لوگ لال لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ اسپین میں ہوتے تو ان کو 2-3 بل ٹکر مار کے جا چکے. اچھا چلیں ٹھیک. اچھا, جن لوگوں کی محبت ہے وہ تو ہر 14ویں منٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا حال ہے, خیریت سے ہو, وہ اس دن کا انتظار نہیں کرتے. لیکن ہمارے یہاں ہیش ٹیگ سوسائٹی ہے, جو ٹرینڈ آ جائے سب فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب سب خوش ہیں اس میں. میں پروگرام کر رہا تھا کئی برس قبل کی بات ہے, تو مجھے ویلنٹائنس ڈے پہ پروگرام کر رہا تھا میں, ظاہر سی بات ہے ہوتا ہے. تو میں پروگرام کر رہا, تو مجھے ایک صاحب کی کال آئی, تو وہ کہنے لگے کہ میری مسز کو ہیپی ویلنٹائن ڈے کہہ دیں. میں کہا آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ میں کیوں کہہ دوں, کیونکہ میں کسی کی بھی سنجیدگی مول لینے کے قابل نہیں ہوں نا. تو یہ والی بات ہے. لیکن بس ٹھیک ہے, جو چیزیں چل رہی چل رہی, لیکن ریڈیو, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ریڈیو. اچھا, ریڈیو کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فیڈ ہو رہا ہے, بیکاز ایک چیز آئی ہے پوڈ کاسٹ. پوڈ کاسٹ بیسکلی تھا, یہ ایکچولی فار ویڈیو پرپس نہیں تھا, یہ بیٹھ کے 2 لوگوں کا آڈیو کنورسیشن تھی. آئی پوڈ سے پوڈ لیا تھا, اور براڈ کاسٹنگ کا کاسٹ تھا. یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے جس کو پوڈ کاسٹ کہا گیا. اور آج بھی دنیا بھر میں پوڈ کاسٹ آڈیو زیادہ سنا جاتا ہے رادر دین ویڈیو. اور یہ لوگ ڈیورنگ کمیوٹ سنتے ہیں, اپنا کوئی گھر میں کوکنگ کر رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, اس دوران وہ سنتے ہیں. تو اس سے کوئی چینج آیا, ریڈیو کو نئی جہت ملی ہے؟ دیکھیں, اب ریڈیو کا اس میں پوڈ کاسٹ کا سلسلہ یہ ہے کہ ریڈیو کے پروگرام کا کچھ حصہ ریکارڈڈ کر کے ایف ایمز نے اپنے پیجز پہ بھی اس کو جسٹ لائک اے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ شروع کر دیا. لیکن ہمارے یہاں جب تک پوڈ کاسٹ میں مائک سامنے نہ ہو تو لگتا ہے وہ اس سے شرف قبولیت پر نہیں پہنچے گا. کالر مائک پہ بھی پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں, صرف اور صرف کیا گفتگو, اب تو دنیا, ابھی یہاں وہ سلسلہ اتنا شروع نہیں ہوا ہے, دنیا بھر میں آڈیو بکس جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں ریکارڈ ہو رہی ہیں. کیونکہ لوگ اب کتاب سے اس طرح کا رشتہ نہیں, لیکن ان کو ایک مستقل ساؤنڈ چاہیے جو ان کے کان میں بجتا رہے. اور ہماری, ٹھیک ہے, دیکھیں ہم جس طرح آج کل ایک ٹرمینالوجی بہت یوز ہوتی ہے جین زیز کی, ہم جین ایکس کے لوگ ہیں نا, تو یہ والا کلیش تو رہا ہے. ہم سے پہلے والوں نے, میرے پردادا میرے دادا سے نالا تھے, میرے دادا میرے والد سے نالا تھے, میرے والد مجھ سے تھے, میں اپنے بچوں سے, تو یہ تو کلیش رہتا ہے. لیکن
جس طرح وہ میں اس پہ کہتا ہوں کہ کتابوں کو اب ڈیجیٹل ہو جانا چاہیے. یہ ہمارا دور تھا کہ سیاہی کی مہک اور ورق سے محبت. ٹھیک دیکھیں اگین یہ جو آج کے جو گیجٹس اورینٹڈ بچے ہیں نا, ان کو کام کی چیز انہی کے گیجٹس میں آپ دیں گے تبھی بات ہوگی. جس طرح ہم ایک قوالی کو کہتے ہیں کہ اس طرف لانے کے لیے, بھجن سے ہٹانے کے لیے انہی سازوں میں انہی راگوں میں ایک اپنا کلام پیش کر کے ان کو اس ڈگر پہ لائے تھے. تو یہ میری اپنی ایک سوچ ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے, اس کا سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ رضوان صاحب, بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے یاد رکھا ورلڈ ریڈیو ڈے پہ. آپ کو تھینک یو ویری مچ.